اور دوسری عملی صورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے مال اور اپنے جان اور اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اپنے تعاون کو پیش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ سوچے کہ اب میں کچھ پیسے مالی تعاون میں پیش کروں گا تو میرے اتنے پیسوں سے کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت پیسوں کی کمی اور زیادتی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اخلاص دیکھتا ہے، دل کے جذبات دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بندے نے 10 روپے خرچ کیا اور دوسرے نے 1000 خرچ کر دیا۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ 10 خرچ کرنے والے اور 1000 کو خرچ کرنے والے کے دل میں جو اخلاص ہے، جو دلی جذبات ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ چیز قابل قدر اور وہ نوٹ کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی مالی تعاون یعنی جہاد بالمال، یعنی مال کے ذریعے سے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو تعاون کرنا، یہ ہمیں آپس میں متحد بھی رکھے گا اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا احساس بھی دلائے گا۔ اب دیکھیے کہ گرمی اور سردی کے جو موسم ہیں اور موسموں کی تبدیلی کے ساتھ احساس تو سب کو ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا یہ بھی احساس کیجئے کہ وہ مجاہدین، وہ اللہ کے بندے، وہ افواج جو سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، وہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کے ہم سب کی حفاظت کے لیے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو اپنا ہر طرح سے جو تعاون ہے وہ ان کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ ایک صورت عملی یہ بھی ہے کہ ہمیں اختلافات کو بھلا دینا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو اختلافات ہے یہ انسان کی کمزوری اور اجتماعی طور پر ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں خود فرما دیا ہے کہ اگر تم آپس کے اختلافات میں پڑ جاؤ گے، اللہ کی رسی کو چھوڑ دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دو گے، تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب جاتا رہے گا اور کافر تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، ذلت تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت وقت کی ضرورت اور تقاضا ہے کہ ہمیں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اختلافات کو ہوا دینے والی تقریریں، بیانات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہمیں شیئر کرنی چاہیے۔ اور عملی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں اور امت کے جو علماء اہل علم ہیں، وہ سب کے سب امت کو ایک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ان کو ان کا اصل مقام یاد دلائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ تم کون ہو، رسول ہاشمی کی امت ہو، اور تمہارا اس دنیا میں بھیجا جانے کا مقصد کیا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو لہٰذا یہ کچھ عملی صورتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے یقیناً ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں، اپنے حق میں، ملک و ملت کے حق میں جو عملی اقدامات کر کے ظلم و ستم اور اس ذلت کی پستی سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان عملی صورتوں پہ غور و فکر کرنے کی اور ان کو اپنانے کی ہمت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق